لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کے لیے جمع ہوئے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نامدار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے احوال اور آپ کے بایوگرافی پر ہم گفتگو کر رہے تھے. مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلے جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے 2 ہجری کے اندر، یعنی دوسرے سال مدینہ آنے کے بعد. جیسا کہ میں نے گزشتہ ہم تو اس کی تفصیل بھی بتلائی. اسی سال عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یعنی یہ دو نمازیں اسی 2 ہجری کے اندر واجب ہوئی ہیں. رمضان مبارک کے روزے بھی اسی 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے ہیں. اسی طریقے سے قربانی بھی اسی 2 ہجری کے اندر واجب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب مدینہ آئے تھے تو جو مسلمان تھے اور اس سے پہلے مشرکین تھے ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کروایا تھا. اور جو یہودی تھے ان سے آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک ٹریٹی قائم کی تھی کہ ہم لوگ اس حساب سے رہیں گے کہ نہ تو ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے اور نہ آپ لوگ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے. ایک معاہدہ ہو گیا تھا امن و سلامتی کا. غزوہ بدر کے بعد کفار بہت غصے میں تھے، ان کو نقصان ہوا تھا، ان کو شکست ملی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے اگلے سال مکمل طور پر اور باضابطہ طور پر یہ تیاری کی تھی کہ ہم چڑھائی کریں گے مدینے پر اور مسلمانوں کو وہاں سے مٹا دیں گے. چنانچہ وہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ تقریباً 3000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ مکہ ہی میں تھے اس وقت اور وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو وہاں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوا دی کسی قاصد کے ذریعے سے کہ مکہ والے مدینے پر چڑھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور پوری لشکر، فوج، ہتھیار اور لڑائی کے جانور وہ سب تیاری کر کے بڑی تعداد میں یہ لوگ نکل رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو صحابہ کو جمع کیا اور یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. الگ الگ طرح سے مشورے آئے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا کہ مدینے سے نکل کے وہ جو دشمنوں کی فوج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ احد نامی پہاڑ ہے. تو آپ اور آپ کے صحابہ نے جس
اور سامنے کی طرف دشمن کی فوج تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں اور پیچھے سے جو پہاڑ ہے اس پہ تقریباً 50 صحابہ کو لگا دیا تھا، اس لیے کہ پیچھے کی طرف سے یہ خطرہ تھا کہ ادھر سے دشمن کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. ان لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، تقریباً 2 گنا یا 3 گنا تقریباً ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی. جنگ شروع ہونے کے بعد ان لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، سامان ہتھیار سب چھوڑ کے وہ لوگ بھاگے. تو جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے، ان کو شکست ہو گئی، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ہتھیار وغیرہ چھوڑ کے بھی بھاگے، تو صحابہ جو تھے وہ ان کے ہتھیار وغیرہ کو جمع کرنے لگے اور جو بھی سامان تھے ان کے. تو وہ جو 50 صحابہ تھے تقریباً جن کو پہاڑ کے اوپر لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ جب تک انہیں کہا نہ جائے وہ وہاں سے نہ ہٹے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور اپنے حساب سے انہوں نے سوچا کہ وہ تو جنگ کے درمیان نہ ہٹنے کی بات تھی اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے. جب وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو پھر دشمن کی فوج نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے اور اس طریقے سے کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. صحابہ اس طریقے سے گتھم گتھی کی شکل پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون دشمن کے لوگ ہیں کون اپنے لوگ ہیں. اور اس طریقے سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے والوں نے خط لکھا تھا کہ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجیے جو دین کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم، امام اور مبلغ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا. ان کو صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بالکل ملتی جلتی تھی. تو ان کی شہادت ہونے پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس طریقے سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا. جب اس طریقے سے شور برپا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ادھر دوسری طرف ایسی کیفیت جاری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری طرف نظر آئے. پھر مسلمانوں کو کچھ حوصلہ ہوا. اس وقت جو کفار تھے وہ مکمل طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے اور صحابہ آپ کو بچا رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے، جس میں کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمیں آئی اور آپ کے دانت کچھ ٹوٹ گئے، چہرے کے اندر جو خوف ہوتا تھا لوہے کا وہ اس کے تار گھس گئے اور بہر کر یہ شکل پیدا ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس حالت میں بھی زخم کھائے ہوئے ہیں، دشمن حملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر اس وقت بھی جو الفاظ تھے وہ یہ تھے اللہم اغفر لقوم فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ اس قوم کی مغفرت فرما، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اور صحابہ نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، ہماری یہ حالت انہوں نے کر دی ہے کہ اتنے صحابہ کو شہید کر دیا، آپ ان کے لیے بددعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا للعالمین، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں ان پہ قرض کرنے والا، ان کے لیے بددعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. دنیا کے ہر انسان کے لیے میری ذات کو اللہ نے رحمت بنایا ہے.
تو کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ بہر کیا وہ جنگ ختم ہوئی اور تقریباً 70 بڑے صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. دشمن کے بھی تقریباً 23 افراد مارے گئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے. بہرکر صحابہ اور تمام لوگ مدینہ واپس آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اس کے بعد پھر صحابہ کو تسلی دی. اس سے پہلے جو ایک اور واقعہ آیا تھا جنگ بدر کے موقع پر. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں سے جب واپس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. لوگ اس کو دفن کر کے آ رہے تھے, ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. بہرکر اس جنگ کے بعد بھی کئی واقعات سامنے آئے اور کئی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. مدینے کے جو یہودی تھے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ان سے ایک معاہدہ کیا تھا, پیس کا معاہدہ, امن کا معاہدہ, کہ نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے نہ تم ہمارے خلاف کرو گے, اور نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں گے اور نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے. لیکن یہ جو یہودی تھے یہ لوگ برابر مکہ والوں کے ٹچ میں تھے, اور اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا, وہ تھے منافقین. تو یہ یہودی اور یہ منافقین یہ مکمل طور پر اندر سے مکہ والوں کے رابطے میں تھے, ان کے ٹچ میں تھے, اور وہ سازشیں کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم متحد ہو کر یہ جو مسلمان ہیں ان کو نکالیں اور ان کا خاتمہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی ایک بار اطلاع ہو گئی اور اس میں سے ایک قبیلہ ہے اس نے باضابطہ طور پر یہودی کے ایک قبیلے نے جنگ کا اعلان کر دیا, تو مسلمانوں نے صحابہ نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور بالآخر ان کو شکست ہوئی ہے, اور وہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر سیریا, وہ لوگ اصل سیریا ہی کی نسل تھی ان لوگوں کی, اس قبیلے کی, تو پھر وہ لوگ وہاں چلے گئے. اس کے علاوہ جو کچھ دوسرے قبیلے کے یہودی تھے وہ لوگ خیبر منتقل ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ایک بڑی جنگ ہوئی ہے وہ ہے غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے. اور غزوہ خندق سے پہلے ایک اور واقعہ سامنے آیا, وہ یہ کہ یہ لوگ مکہ واپس گئے اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے مدینہ والوں کو, مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے اور اب انہیں ختم کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی قبائل تھے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں, جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, الگ الگ قسم کی قوم تھی, ان تمام لوگوں سے ان لوگوں نے رابطہ بنانا شروع کر دیا. یہودی جو تھے ان لوگوں سے بھی رابطہ بنانا شروع کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے اور تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے. ان لوگوں نے رضامندی بھی ظاہر کر دی. اسی لیے ایک قبیلہ ہے اس نے چڑھائی کی مسلمانوں کی طرف تقریباً 300-400 کی تعداد کو لے کر صحابہ نے کو جب اس کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر نکلے ہیں, اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کو علم ہو گیا اور یہ لوگ خود باہر نکلے مقابلے کے لیے, تو یہ سب لوگ ادھر سے ادھر پہاڑوں میں بھاگ گئے, الگ الگ جگہ پہ گم ہو گئے. بارش بھی ہوئی اور پھر اس وقت ایسا لگا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. اب آرام کر رہے تھے, آنکھ لگ گئی, تو وہ شخص جو تھا جو داشور نام اس کا آتا ہے وہ اس جنگ کا سپہ سالار تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار لے کے, تلوار لے کر آ جاتا ہے قتل کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ شخص تلوار لے کے بالکل کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اب بتا تجھے کون بچائے گا.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کا جب لفظ نکلا تو اس شخص پر ایسا اس کا اثر ہوا، ایسا روب طاری ہو گیا کہ اس کا بدن لرزنے لگا، وہ کانپنے لگا اور خوف طاری ہو گیا اس پر، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کے کہا کہ اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ ڈرنے لگا، گھبرانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ۔ کتنے ہی واقعات آپ سنیں گے سیرت کی کتابوں میں، آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ یہ دیکھو تلوار ہے یا تو اسلام قبول کرو یا قتل کر دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتنے ہی واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، نہیں، ایمان سمجھ کر عمل اس کو مانو۔ ایمان کوئی زبان کا نام نہیں ہے، زبان سے کوئی کہہ رہا مسلمان اور دل میں کچھ نہیں، وہ تو منافق ہے اسلام میں، وہ تو منافق ہے۔ اسلام میں اس کو سمجھ کر دل سے یقین کر کے اس کو مانے۔ آپ نے کہا جاؤ، چلا گیا، اور اس قدم میں متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ اخلاق سے کہ جانی دشمن کو کتنی آسانی سے معاف کر دیا۔ وہ شخص بعد میں جا کر مسلمان ہو گیا اور مبلغ بن گیا اپنے قوم میں جا کر۔ ایسے کتنے واقعات آپ کے سامنے آتے رہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور خود جا کر مسلمان ہوئے اور پھر دین کے بڑے مبلغ بنے ہیں۔ ان کی ہاتھوں پہ کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بہرکیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، کوئی طاقت تو کچھ تھی نہیں، صرف ایمان کی طاقت تھی جو سب سے بڑی طاقت تھی۔ مکے والوں کی مستقل سازشیں چلتی رہتی تھی اور ان لوگوں نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بڑی تعداد میں جمع ہو کر، اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر حملہ کریں گے کہ ان کو بالکل مٹا ڈالیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اب بتاؤ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ سے مشورہ ہوا اور بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، ایران کے علاقے کے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اپنی بات کہوں۔ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر باہر سے کچھ لوگ حملہ کرنے آتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ، وہاں کی فوج یہ کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور دشمن کی فوج شہر کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ان کا مشورہ پسند آیا اور اس طریقے سے پھر خندق کی کھدائی شروع ہوئی۔ مدینے کا جو راستہ جہاں سے مکہ والے مدینے میں داخل ہوتے ہیں اس راستے پر خندق کی کھدائی شروع ہوئی اور اس میں صحابہ تقریباً 5 یا 6 دن تک مشغول رہے اور کئی گز تک اس کو کھود دیا۔ اس بیچ صحابہ کے پاس کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ اس علاقے کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہے، بہت سخت زمین ہے، وہاں کی پہاڑی علاقہ ہے پورا۔ اس میں آتا ہے روایت میں کہ جب وہ خندق کھود رہے تھے تو ایک بڑا پتھر اس میں سے نکلا چٹان کی شکل کا جس کو توڑنا مشکل ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے توڑا ہے۔ صحابہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کئی دنوں سے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور بھوک کی یہ حالت ہے کہ کیا بتاؤں، اپنے پیٹ کو کھول کر دکھلایا کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک کی شدت کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور آپ نے بھی اپنا کرتا اٹھا کر دکھا دیا، آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔
تو اسلام کی حفاظت دشمنوں سے مقابلے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیر میں ان لوگوں نے یہ مشقتیں برداشت کیا. ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی. بہرکیف جب وہ دشمن وہاں پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہ لوگ ان لوگوں نے وہیں پہ قیام کر کے مدینے کا محاصرہ کر لیا اور وہیں سے تیر اندازی شروع ہو گئی, تیر وغیرہ مارنا شروع کیا. صحابہ بھی ادھر سے مقابلہ کرتے رہے. تقریباً 15 دنوں تک وہ لوگ وہیں پہ ٹھہرے رہے. 10,000 کی فوج تھی. اس وقت 10,000 بہت بڑی تعداد تھی. پورے شہر میں 4,000 3,000 لوگ رہتے تھے اور وہ 10,000 کی فوج تھی. جتنے بھی اس جزیرت العرب کے علاقے کی جتنی بھی قوم تھی ان تمام نے تقریباً اس میں حصہ لیا تھا. لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کی مدد کی اور 15 دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے طوفان کو بھیجا ہے اور سخت اور تیز ہوا چلی ہے جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے. ان کے جو کھانے کے برتن تھے, دیگچیاں تھی, وہ تمام کے تمام ادھر سے ادھر اڑنے لگے اور وہ لوگ پریشان ہو کر بھاگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. اس کے بعد کا جو بڑا واقعہ ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے اندر 7ویں سال یہ ارادہ کیا ہے. خواب دیکھا تھا آپ نے کہ عمرہ کر رہے ہیں تو تقریباً 1400-1500 صحابہ کو لے کر آپ حدیبیہ کے راستے سے گئے ہیں عمرہ کے لیے. جب حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ جو مکہ والے ہیں وہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ سمجھو وہ کیا چاہتے ہیں اور کیوں ہمیں وہ روک رہے ہیں, ہمیں نہیں آنے دے رہے ہیں اندر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک شخصیت ہے, ان کی جو حیثیت ہے, ایک شریف آدمی اور ایک بہت ہی مالدار شخص بھی تھے جس کی وجہ سے لوگوں پہ ایک روب بھی ہوتا ہے عام طور پہ. تو وہ گئے ہیں اندر بات چیت کریں, سمجھیں کیا معاملہ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اطلاع دے دی. یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور صحابہ سے اس وقت عہد لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہوگا تو ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. بیعت کے کافی بات چیت ہوئی, حالات بھی خراب ہوئے. اور قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے اس وقت جو حالات ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے گی, لیکن بیعت کے وہ معاملہ اس حد تک پہنچا بالآخر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں, ایک لانگ ٹائم پیس ٹریٹی بناتے ہیں, لمبے عرصے کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں. اور پھر وہ معاہدہ نامہ لکھا گیا. معاہدہ نامے کے اندر کچھ شرطیں ایسی تھیں جس سے صاف واضح تھا کہ مسلمان جو ہے دب کر معاہدہ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ اور غصے میں تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اے اللہ کے نبی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو پھر ہم دب کر کیوں معاہدہ کریں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سمجھایا اور پھر سمجھ گئے. اس میں ایک شرط یہ تھی خاص طور پر کہ اگر کوئی مکہ کا مدینہ آ جاتا ہے تو مدینے والوں پر لازم ہوگا کہ اس کو مکہ واپس کرے, اس کو وہاں قیام نہیں کرا سکتا. لیکن اگر کوئی مدینے کا مکہ چلے جائے تو مکے والوں پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کرے. یہ ایک شرط مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مانا, وہ معاہدہ ہو گیا. وہ جب
معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو بڑی طاقت حاصل ہوئی ہے. وہ طاقت کی شکل میں حاصل ہوئی ہے کہ پورا ماحول پرامن ہو گیا اس کی وجہ سے. اب تک کیا ہوتا ہے، خوف کا ماحول تھا. مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں دوسری جگہ جائیں گے تو دشمن حملہ کر سکتا ہے. ادھر ان لوگوں کو بھی یہ خوف تھا کہ ہم نے احد کے اندر ان پہ جان لیوا حملہ کیا ہے، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے اندر ان کا محاصرہ کیا ہے، ہم اگر گئے تو وہ مار دیں گے ہمیں. یہ خوف کا ماحول تھا پورے جزیرۃ العرب کے اندر. اس معاہدے کی وجہ سے خوف کا ماحول ختم ہو گیا. اب مسلمانوں کے پاس پورا موقع تھا کہ صحیح دین کو جا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، الگ الگ علاقے میں جا کر دین کو پیش کریں، اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہے اور جس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے اس کا مظاہرہ کریں. اور وہ ہوا کہ اس معاہدے کے بعد جو لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو کیا ہوگا، اور الگ الگ جو غلط فہمیاں تھیں یہ غلط فہمیاں ختم ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ پھر مسلمان ہونے لگے. الگ الگ علاقے سے آ کر وفود آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور پھر آپ کے اعلیٰ تعلیمات کو سمجھ کر مسلمان ہو جاتے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر پوری دنیا کے اندر جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو آپ نے خط لکھنا شروع کیا ہے. اسلام کی دعوت اب بادشاہوں کو دینی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ اس وقت کی جو دو سپر پاور تھی وہ ایران کی سلطنت اور روم کی سلطنت، رومن امپائر، ان دونوں کو آپ نے خط لکھا ہے. حبشہ کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا ہے. مصر جن کی سویلائزیشن بہت مشہور تھی وہاں کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا ہے آپ نے. عمان کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا ہے اور تقریباً زیادہ تر جگہوں سے اچھے جوابات آئے ہیں. مثال کے طور پر حبشہ جب آپ کا خط لے کر آپ کا قاصد پہنچا ہے تو وہاں کے بادشاہ نے بڑا اکرام کیا ہے، سینے سے لگایا ہے اس خط کو، چوما ہے اس کو اور اسلام کو قبول کر لیا ہے. جب آپ کا قاصد روم پہنچا ہے تو ہرقل کے بادشاہ نے اس خط کو پڑھا ہے، اس کو قبول کیا ہے. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا لیکن باضابطہ طور پہ اس کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اعلان کرے. اس نے اس کا اکرام کیا لیکن اس کے باوجود اس نے اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو اندیشہ ہوا کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اس کے رعایا جو پاپولیشن ہے اس سے وہ ڈرے اور اس نے باضابطہ اعلان نہیں کیا لیکن قاصد کا اکرام کیا اور ان چیزوں کی تصدیق کی ہے پرسنلی اس نے. جب آپ کا قاصد مصر پہنچا ہے تو اس شخص نے بھی بڑا اکرام کیا، وہ بھی پڑھا لکھا تھا اور اس نے بھی قبول کیا آپ کے پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحائف بھی بھیجے. اس نے حضرت ماریا قبطیہ باندھی، اس وقت ایک رواج تھا دنیا کے اندر انسانوں کے خرید و فروخت کا، غلام اور باندیوں کا رواج تھا. تو اس وقت ماریا قبطیہ بھیجا ہے. ماریا قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی بھی ہے اور ان سے ایک اولاد بھی ہوئی ہے جنہیں ابراہیم بیٹا پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے علاوہ ایک خچر جس کا ذکر دلدل آپ نے سنا ہوگا کتابوں کے اندر، جس کا نام تھا. اسی طریقے سے عمان کے بادشاہ نے بھی اکرام کیا ہے. بدتمیزی جو کی ہے وہ کسرا یعنی ایران کے بادشاہ نے کی ہے. اس کا نام خسرو پرویز تھا. اس کے پاس جب مسلم قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا ہے تو اس شخص نے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ جس طریقے سے اس نے اس خط کو اور اللہ کے پیغام کو پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کیسے ٹکڑے کر دیں گے. اور وہی ہوا، اس کے بیٹے نے خود اس شخص کو قتل کیا اور ایران کی سلطنت ٹکڑوں میں بڑھ گئی اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو فتح بھی کیا ہے. وقت ہو چکا ہے، باقی کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک